شہادت فرزندان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قاضی شریف کے ہاں حفاظت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد اور ابراہیم دونوں معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کی تفصیل کو بیان کی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو یہ کہہ کے قاضی شریف کے پاس بھیج دیا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کے آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرا، رات گزری، حضرت مسلم بن عقیل نے واپس نہ آنا تھا اور نہ واپس آئے۔ بچے پریشانی میں کچھ کھا پی بھی نہیں رہے تھے۔ قاضی شریف بچوں کی حالت دیکھ کر آ بھر کے سر جھکا لیتے کیونکہ وہ بچوں کو اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ دن اور اگلے دن بھی 2 دن گزر گئے، نہ کچھ بچوں نے کھایا نہ پیا، ان کا انتظار طویل ہوتا گیا۔ تو ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا، بھائی خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں تو مدینے کی گلیوں دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کے بھول گیا؟ آپس میں اس طرح کی معصومانہ باتیں کرتے اور اس طرح قاضی شریف اور اس کے گھر والوں کا کلیجہ یہ باتیں سن کر منہ کو آتا۔ اسی دوران میں کوفے کی گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوس بچوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریف سے نہ رہا گیا اور وہ دل تھام کے بڑی پریشانی کی حالت میں شہزادوں کے ساتھ بیٹھ کر عرض کرنے لگا، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے اور تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، وہ سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ چپکے سے تم لوگ مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ اگر میں مزید تمہیں یہاں ٹھہراؤں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کے کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ روانہ ہو رہا ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کرنا کہ ان دونوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے۔ اسد جب ان دونوں کو لے کر پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلہ خود دیر پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو قافلے کی گرد دے کر کہا کہ وہ دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر ان سے مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی سے آگے بڑھنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ معصوم بچے ان حالات اور تنہائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ ابن زیاد کے اعلان سن کر مال و متاع کا لالچ رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو تب تک جیل میں رکھو جب تک میں امیر المومنین یعنی یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں۔ جیل کے داروغے کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور انہیں قادسیہ کی راہ پر لگا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلتے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور اسے میری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا، وہ میرا بھائی ہے، وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چڑھ پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی چھوٹی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا تو وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دونوں بھائی گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پہنچے جہاں کوفہ کے راستے قادسیہ کی طرف چلے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے معصوم دل دہل گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں پھر پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں۔ انہیں قریب ہی ایک درخت نظر آیا، دونوں اس درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی۔ اس نے جب بچوں کو دیکھا تو قریب آئی اور ان دونوں کے نورانی چہروں میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یتیم ہیں اور بے بس ہیں اور آپ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام سنتے ہی ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ انہوں نے کہا، تم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لونڈی نے کہا، میں جس کی لونڈی ہوں محب اہل بیت ہیں، آؤ چلو ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ دونوں بھائی اس کے ساتھ چل پڑے۔ لونڈی انہیں اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بتایا۔
مالکہ ان دونوں شہزادوں کی آمد پر بہت خوش ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک مالکہ نے لونڈی کو بھی آزاد کر دیا اور دونوں شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اور تسلی دلائی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان دونوں کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رہے اور میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تم نے دونوں بچوں کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان دونوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس پر ابن زیاد نے اسے کہا کہ تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ اس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کی رہائی پر کیا ملا؟ مجھے امید ہے کہ انہیں رہا کرنے کے سبب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز میری شفاعت فرما دیں گے، البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس سعادت سے محروم رہے گا۔ مشکور کی یہ بات سن کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ اس پر مشکور نے کہا ایک نہیں 1000 جانیں بھی ہوں تو تب بھی ان پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا خدا بندہ مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے، پانچویں پر کہا یا الہی مجھے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور جلاد نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ادھر وہ نیک بی بی دن بھر شہزادوں کی خدمت میں لگی رہی اور طرح طرح سے ان کی دلجوئی کرتی رہی۔ رات کو کھانا کھلا کر ان دونوں کو الگ کمرے میں سلا کر واپس ہی آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا کہ داروغہ مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا تو امیر عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ میں انہیں بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، یہاں تک کہ اس بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا اللہ سے ڈرو اور اہل بیت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ حارث نے کہا چپ رہو، تمہیں کیا معلوم کہ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ جو شخص ان بچوں کو لائے گا وہ اسے مالا مال کر دے گا، اور لوگ بھی بچوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ عورت نے کہا کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور اس دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل حشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل تو تباہ ہو چکا تھا، بیوی کے سمجھانے کا اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں نفع نقصان خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا لا۔ وہ کھانا لائی اور وہ کھانا کھا کے سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے ابا جان کو دیکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ تو ابا جان نے عرض کیا کہ وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ میں ہم لوگ صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے ہم ایک دوسرے کو قتل ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کے دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث خود اٹھ کر چراغ جلا کے کمرے کی طرف گیا جہاں سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ 2 بچے روتے ہوئے بے حال ہو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بچے چونکہ اس گھر کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ ظالم نے سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا کہ میں سارا دن ڈھونڈتے ہوئے بے حال ہو گیا اور تم میرے ہی گھر میں عیش کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بے رحمی سے انہیں مارنے لگا اور دونوں بھائی درد اور تکلیف سے رونے چیخنے لگے۔ عورت بھاگی آئی اور حارث کے قدموں میں سر رکھ کر نہایت عاجزی سے روتے ہوئے کہنے لگی ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی جان جیسی صورتوں پر رحم کھا لے اور میرا سر کچل کر ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ بیچاری ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔
ظالم جب بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کسی اور دونوں کی زلفوں سے کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ انہیں باندھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہتا وہ باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خوار بھیڑیے کی طرح کوٹلی کی طرف بڑھا جہاں موجود تھے بچے۔ نیک بخت بیوی نے بھاگ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنے ہی زور سے اسے دھکا دیا، اس کا سر دیوار میں جا لگا اور وہیں گر پڑی۔ وہ جب کوٹلی میں گیا تو چمکتی تلوار اور خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو زلفوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی رونے لگے اور فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح خچر پر لاد کر درہ افراد کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے کنارے پر پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا اور ان کی مشقیں کھولیں اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر میان سے تلوار نکالی۔ اتنے میں اس کی بیوی گرتی پڑتی پیچھے آ گئی۔ آتے ہی اس نے شوہر کے ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اب مان جاؤ، دیکھو بچوں کی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار ان کے سامنے سے ہٹا لو۔ مگر حارث پر شیطان سوار تھا، اس نے بیوی پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ پڑا، خدا کے لیے پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اور چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی بڑے بھائی کی لاش کا منظر نہیں دیکھ سکوں گا، خدا کے واسطے پہلے مجھے قتل کر دو۔ ظالم کی تلوار چمکی اور دو ننھی چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچوں کا سر تن سے